ہم نے پچھلی نشست میں کچھ باتیں کی تھیں نو کلاسیکیت اور اس میں جدت مضامین جو اختر عثمان صاحب کا ایک خاصہ ہے اور ایک سبب امتیاز ہے۔ تو آج ہم اسی باب میں رہتے ہوئے اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جو معنی آفرینی اور مضمون بندی کے طریقے ہیں اور ان دونوں میں انہیں جو امتیازی حیثیت اپنے معاصرین کے درمیان حاصل ہے وہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو موضوع وہی ہے، نو کلاسیکی اسلوب اور جدید مضامین۔ تو لیکن کسی بھی جس شاعر کو بھی آپ اہم سمجھیں اپنے لیے، تو اس میں سب سے پہلے میرے خیال میں 3 چیزیں دیکھنی چاہیے، 2 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا اسلوب کیسا ہے، یعنی اس کے یہاں لفظ بیوٹیفیکیشن کے عمل سے گزرے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے یہاں جنریشن آف میننگ اور کنسٹرکشن آف تھیمز، یعنی معنی آفرینی اور مضمون بندی کا کوئی ایسا نظام ہے جس کو اس شاعر ہی سے منسوب کیا جا سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معانی اور مضامین بھی تبعزاد ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معانی چاہے پڑھنے والے کے لیے مانوس ہوں اور ہماری فضا میں مروج ہوں، لیکن اس کی تشکیل یعنی وہ معنی اپنی تکمیل کے تمام مراحل کس طرح طے کرتا ہے، اس میں شاعر کی انفرادیت جانچی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا قدم ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بہرحال یہ پہلا قدم تھوڑی تاخیر سے اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری اسکیم کے ترتیب کے مطابق ہم درست جگہ اور درست موقع پر یہ مضمون چھیڑ لیں۔ تو مجھے ان کی شاعری میں دلچسپی کا جو بڑا سبب محسوس ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑی وجہ میری نظر میں ان کی شاعری میں معنی آفرینی اور مضمون بندی کا ایک مطلب طریقہ کار ہے، وہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور ان کے تمام شاعرانہ محاسن وہ سب اسی پر منحصر اور موقوف ہیں کہ ان کے یہاں معنی کی تشکیل اور مضمون کی بنت یہ بہت منفرد ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ منفرد ہے ایک ایسے شاعر کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کلاسیکی روایت کے تسلسل میں رہتا ہے، تو اس میں منفرد کے معنی میں ایک زیادہ پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ کلاسیکیت میں انفرادیت کا قیام سب سے مشکل چیزوں میں سے ایک ہے، تو یہ ہم ذرا سا دیکھتے ہیں۔ تو پہلے یہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ معنی اور مضمون کا کیا فرق ہے، یعنی معنی آفرینی اور مضمون بندی 2 الگ الگ چیزیں کیوں ہیں۔ تو وہ سادہ سا ہے، مطلب میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوئے بغیر اس کا فرق واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ معنی جو ہے وہ ججمنٹل ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور اس کا مکمل ہونا وہ اس معنی کے بیان سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیان جو ابلاغ معنی یا تشکیل معنی کر رہا ہے، وہ بیان جو ہے وہ اس میں اپنی جھلک ضرور دکھائے گا، لیکن وہ معنی اجنبی نہیں ہوں گے، اور ان تمام معانی میں جو شاعر پیدا کر رہا ہے، ان معانی میں نوعیت کا فرق تو ہو سکتا ہے، کیفیت کا فرق ہو سکتا ہے، اور ان معانی سے بننے والی تصویروں میں فرق تو ہو سکتا ہے،
لیکن وہ معانی ایک روایت کے اندر جاری و ساری تصور حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سگنیفائڈ ایک رہتا ہے، سائنس بدلتے رہتے ہیں۔ تو جو آدمی ایک سگنیفائڈ کو مانتے ہوئے اس کی طرف نئے نئے اشارے ایجاد کر سکتا ہے، وہ کلاسیکی معنوں میں منفرد ہے، کیونکہ انفرادیت وہ جیسے ایک ٹاپو نہیں ہے کہ سمندر میں ابھرنے والا اچانک ایک ٹاپو، یہ انفرادیت نہیں ہے۔ انفرادیت ہے کہ آپ کا امتیاز بین الافراد، کہ انفرادیتیں، یہ کلاسیکی زنجیر جو ہے وہ انفرادیت کے حلقوں سے بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ اپنے نام کا ایک حلقہ بڑھا سکیں تو وہ انفرادیت ہے، اور وہ انفرادیت ریفرنشیل ہوتی ہے، وہ اجنبی نہیں ہوتی۔ تو خیر، تو معنی کہتے ہیں کہ کوئی مطلب وہ بات کہنا، وہ تصویر کھینچنا جو کسی بڑی حقیقت کی طرف ایک معتبر اور مستند اشارہ بن جائے، یعنی حقیقت کی ری مینیفیسٹیشن تخیل کے ذریعے سے کرنا، یہ شاعر کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کہ معنی میں چینج لیسنس کا عنصر ہوتا ہے، یعنی وہ تغیر سے بری ہونے کا تاثر دیتے ہیں، قول فیصل کی طرح بیان ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے، وہ ایک اور وہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ معنی جو ہیں وہ شعور کی مجموعی ساخت کو، شعور کی تمام فیکلٹیز کو دل کی شمولیت کے ساتھ تشکیل دیتے ہیں۔ تو ان کی متحدہ یکسوئی جو ہے وہ حال، تصویر، کیفیت، مفہوم، ان سب میں ایک نئی طرح کی وحدت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس عمل کے پورے ہو جانے کو کہتے ہیں معنی آفرینی، یعنی وہ بات جو میرے شعور کی ایک فیکلٹی کو سیراب کرتی ہے، دوسری فیکلٹی کو بھی شاداب رکھتی ہے، تیسرے شعبے کو بھی حالت اطمینان میں رکھتی ہے یا احساس رسائی میں رکھتی ہے۔ تو معنی حقیقت کی طرف قابل اعتبار احساس رسائی پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور مضمون جو ہے وہ مضمون جیسے واقعہ ہوتا ہے، معنی لوح قدم پہ لکھی ہوئی عبارت ہے، اور مضمون جو ہے وہ تاریخیت رکھتا ہے۔ مضمون جیسے ایک واقعے کو اس کی واقعیت کو ختم کیے بغیر خوبصورتی سے بیان کرنا، اور اس واقعے سے جو نتائج نکلنے چاہیے یا نکل سکتے ہیں ان میں سے کچھ نتائج پیدا کر کے دکھانا۔ اور وہ شاعر جو ہے وہ بہت اہم شاعر ہوگا جو تاریخی واقعیت سے نئے نئے نتائج نکال کے دکھائے گا۔ تو یہ دو معنی آفرینی اور مضمون بندی میں انفرادیت اور امتیاز کے یہ دو جیسے نمونے سے ہیں۔ اور تیسرا جو فرق ہے کہ معنی میں داخلی پن زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں باہر آ کے تحدید کا تقاضا کرتی ہیں۔ باہر ہونے کا مطلب ہے محدود ہونا، اور اندر ہونے کا مطلب ہے غیر محدودیت کا حامل ہونا۔ تو کیونکہ معنی میں تحدیدات جو ہیں وہ اعتباری ہیں، وجودی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کا داخلی جو ان کی ساخت جو ہے، ان کی بنت جو ہے وہ داخلی ہوتی ہے، اور مضمون میں خارجی پن غالب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ تاریخیت غالب ہوتی ہے، تو مضمون میں تاریخیت اور عارضی پن غالب ہوتا ہے۔ لیکن کوئی اچھا شاعر ایک عارضی اور ایک مبنی بر واقعیت مضمون کو جب باندھتا ہے تو وہ مضمون یا اس مضمون کا جو سبسٹنس ہے واقعہ، وہ چاہے گزر بھی جائے، فنا بھی ہو جائے، لیکن یہ
یہ شاعر اس کو اس طرح باندھتا ہے کہ یہ اس کی فنا کا انکار کیے بغیر اسے حاضر رکھتا ہے، اسے دوام دیتا ہے۔ تو یہ مطلب میرے خیال میں آسان سی اور غیر تکنیکی وہ تفریق ہے معنی اور مضمون میں۔ تو ان کے یہاں ابھی میں مثالیں بھی دیتا ہوں۔ اب میں نے سوچا ہے کہ شعر کی شرح، اب ہاں اس میں کوئی صاحب مشورہ دینا چاہیں تو دے دیں کہ میں ایک شعر پہ زیادہ وقت لگاؤں یا پہلے ایک بات کر کے ایک تھیم مطلب بیان کرنے کے بعد اس کے شواہد کے طور پر مختلف اشعار کوٹ کروں۔ تو ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ جو آپ خود چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا، تو مطلب ہم اپنی رو میں چلتے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ واضح طور پر دو طرح کے نظریات رکھتے ہیں، ایک نظریہ تاریخی شعور سے پیدا ہوا ہے اور دوسرا نظریہ مذہبی شعور سے پیدا ہوا ہے، اور ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے، یعنی مذہبی شعور اور تاریخی شعور کے نتیجے میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ ہے دوام کا غلبہ تغیر پر۔ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کے دائمی ہونے کی کچھ ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، یعنی اس کے دوام میں اس کا معاون بن رہا ہوں۔ تو ان کے یہاں دونوں طرح، یعنی معنی آفرینی، یہ جب مذہبی انداز سے دیکھیں چیزوں کو تو اس میں مضامین پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ تاریخی انداز سے چیزوں کو دیکھیں تو اس میں معانی کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ مطلب اختر عثمان صاحب کے وہ جو ڈھابے پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ نوٹ کر لیں، تو یہ مطلب ان کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ تو اب مثال طور پہ کوئی مضمون بیان کریں، جیسے میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مضمون کا شعر ہے کہ اٹھی تو کر گئی یک بار وہ نظر ہموار، اٹھی تو کر گئی یک بار وہ نظر ہموار، ہم اس کی سمت اگر پائے مال سے بھی گئے۔ اب یہ مضمون ہے کیونکہ اس میں ایک بہاؤ سا ہے، اس میں ایک ترکیب سی ہے، مطلب مفرد نہیں ہے، معنی مفرد ہوتا ہے، معنی وحدت کے گارے سے بنی ہوئی عمارت ہے، اور مضمون میں کثرت لازم ہے تاکہ ایک جز سے دوسرے جز کی طرف بڑھنے کی جو تاریخی رو ہے وہ ملحوظ رہے۔ تو اب دیکھیے کہ اب یہ ایک واقعہ ہے نا، اپنی ساخت میں یہ شعر ایک واقعہ ہے، چاہے پیش نہ آیا ہو یا چاہے پیش نہ آ سکے، واضح ہے یہ بات۔ تو اب یہ مضمون ہے، اب اس میں یہ کہ اٹھی تو کر گئی، جیسے اس میں یگانہ کا ایک شعر ایک زمانے میں مشہور تھا اس مضمون سے ملتے جلتے مضمون میں، کہ خوشی سے اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ تو مضمون ملتا جلتا ہے، لیکن یہ کہ یگانہ کا بھی شعر انفرادیت کے ساتھ ہے، اس مضمون بندی میں یگانہ نے بھی اپنی انفرادیت دکھائی اس شعر کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ یہ جو شعر ہے اس کی انفرادیت تکنیکی سے زیادہ ہے، اس کی انفرادیت مضمون بندی کی سطح سے زیادہ ہے۔ یہ مضمون کی تشکیل میں معنی سے مدد لیتے ہیں، بس یہ جیسے ہم نے اپنی بات کہہ دی۔ تو جو شاعر مضمون کی یعنی واقعے کی تشکیل میں جو ہے وہ معنی کو غالب رکھے یا معنی سے مدد لے تو وہ گویا مضمون اور معنی کے فرق کو کم کر دیتا ہے۔
تو جو بھی مضمون اور معنی کے فرق کو کم کر دے گا اس کی خلاقی ناقابل انکار ہے۔ یہ ایک اور وصف ہے۔ تو اب اس میں کہ ہم جب اس کی سمت پائمال سے بھی گئے، یہ ہمارے تو محبوب ترین شعراء دو ہستیوں میں سے ایک کی زمین پر ہے یہ غزل، تو اس میں ایسا شعر نکالنا کمال ہے کہ پائمال سے بھی گئے۔ یہ فریز بالکل نیا ہے۔ نیا پن پہلے لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے، پھر ان لفظوں کی باہمی نسبتیں پیدا کرنے کے نتیجے میں نمودار ہونے والے مضمون سے ہوتا ہے یا معنی سے ہوتا ہے۔ تو اس میں مضمون میں انفرادیت یہ ہے کہ ہم اگر جو ہے مطلب اس کا دیکھنا ہمیں موجود کر دیتا ہے، اس کا دیکھنا ہمیں ہماری طرف بھی متوجہ کر دیتا ہے۔ تو پائمالی کسے کہتے ہیں کہ پائمالی جو ہے وہ نہ اپنی طرف متوجہ ہونے کے قابل چھوڑتی ہے اور نہ اس کو کسی جذبہ وجود کا حامل رہنے دیتی ہے، کسی تصور وجود سے منسلک رہنے دیتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں یہ معنوی باتیں ہیں، تو مضمون کی معنوی بناوٹ یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی چیز ہوتی ہے، جو اس میں یہ شعر میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اب اور دوسرے یہ کہ اس میں رعایتیں بھی ہیں کہ اٹھی اور پائمالی، اٹھنے اور پائمالی میں تضاد کی نسبت ہے، اور ہموار اور پائمالی میں مشابہت ہے لیکن معنی میں تضاد ہے۔ یہ بھی ایک صنعت ہوتی ہے کہ دو لفظ مختلف لفظ استعمال کریں جو اپنے معنی اور مفہوم کی قبیل میں یکسانی یا مشابہت رکھتے ہوں، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے کی تردید کے لیے استعمال کیا جائے، ایک دوسرے کا متضاد بنا دیا جائے۔ پائمال ظاہر ہے ہموار ہی ہوگا نا، نقش قدم ہموار ہے، تو یہاں انہوں نے ہمواری اور پائمالی کے کا جو ایک جبری رشتہ ہے، ایک ایٹیمالوجیکل جو ان کی نسبت ہے اس کو توڑ کے دکھا دیا، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اور یک بار میں پائمالی کو سرفرازی سے بدل دینے کا ایک صدیوں لمبا عمل ایک پل میں ہوتے ہوئے دکھانا اس نظر کے اعجاز کو جیسے مجسم کر دیتا ہے۔ تو خیر یہ کئی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے دکھایا کہ یہ مضمون بندی ہے، اور اس میں ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے مضمون کو اگر ہم کہیں کہ معنوی مضمون تو وہ بات غلط نہیں ہوگی اکثر جگہوں پر۔ اب جو بہت قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ تشکیل معنی یا معنی، بھائی وہ بار بار کبھی صحیح تلفظ یاد آ جاتا ہے تو معنی کہہ دیتے ہیں، کہیں عادت پہ چلتے ہیں تو معنی کہہ دیتے ہیں، تو اسے گوارا کر لیں۔ اردو میں ویسے معنی ہی کہا جاتا ہے۔ تو معنی کی تشکیل مجموعی شعور کی سرگرمی یا پیسیوٹی کا نتیجہ ہے۔ مجموعی شعور میں جیسے عقلی شعور ہے، جمالیاتی شعور ہے، فلاں شعور ہے، یعنی کہ مجموعی شعور جس کا ایک حصہ عقل ہے، ایک حصہ تخیل ہے، ایک حصہ کچھ اور ہے، تو وہ مجموعی شعور کی متحدہ سرگرمی سے مرتب ہونے والی ایک کانشس فارم یہ معنی ہے۔ تو اس میں جیسے فلسفی کے ہاں معنی کی تشکیل کا عمل ہوگا تو وہ شعور کی دیگر شعبوں کے لیے مفید تو ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں مرکزیت عقل کو حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح کوئی شاعر معنی آفرینی کرے گا، معنی کی تشکیل کا عمل انجام دے گا مجموعی شعور کے اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، تو اس کی تشکیل میں عقل جو ہے وہ ثانوی ہوگی اور اس کا جمالیاتی شعور اس طرح حاوی ہوگا اور مرکزی حیثیت رکھتا ہوگا
کہ عقل اس معنی سے متفق نہ ہو سکنے کے باوجود اسے قبول کرنے کی طرف بلا تعویل بلا منطقی وسیلے کے جیسے مائل ہو جاتی ہے، یعنی وہ عقل کے لیے بھی خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ عقل ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، اس سے بھی سستانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے سستانے کا جو وقفہ اور سائبان ہے وہ جمالیاتی شعور فراہم کرتا ہے۔ تو بڑا شاعر جو ہو، کوئی اہم شاعر جو ہو، وہ معنی کی تشکیل میں عقل کی تسکین کا عنصر ضرور داخل رکھتا ہے، تو لیکن یہ کہ معنی کی تشکیل عقلی مفہوم کے طور پر فکسٹی نہیں رکھتی، یعنی وہ بے تعین ہوتا ہے، وہ لچک کے ساتھ ہوتا ہے، تہداری کے ساتھ ہوتا ہے، اور مخاطب کو بھی معنی اندوزی پر اکساتا ہے۔ تو مطلب جیسے ایک گھڑا ہے، اس میں میں نے پانی نکالنے کے لیے وہ مگ ڈالا تو اس میں پانی آ گیا، میں نے اس میں سے گندم نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو گندم بھی ہاتھ آ گئی۔ اسی طرح کسی نے ہیرے جواہرات کے طلب میں اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ کچھ ہیرے بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے معنی سے بھرا ہوا شعر۔ تو ان کے یہاں معنی کی تشکیل کا جمالیاتی سانچہ وہ اپنے مطلب یہ کہ مجموعی شعور کو تعمیر کرنے، اس کی تزئین کرنے، اس میں تسکین کو جستجو پر غالب رکھنے کے لیے ہوتا ہے، مطلب ایسے معنی یہ خلق کرتے ہیں۔ تو یہ بات میرا خیال ہے واضح ہو گئی کہ معنی کی تشکیل کا عقلی سانچہ 2 + 2 4 کی طرح ہے، اور معنی کی تشکیل اگر جمالیاتی شعور کے سپرد ہو جائے تو وہ پھر مفہوم بننے سے زیادہ پریزنس بنتا ہے، یعنی جو عقل کو سمجھ میں فی الحال نہیں آ رہا، جمالیاتی شعور وہ اسے دکھانے پر قادر ہوتا ہے، یعنی عقل کا غیب جمالیاتی شعور کے لیے شہود ہے، تو عقل کے غیب کو شہود میں بدلنا یہ ہے جمالیاتی شعور کا انتہائی کارنامہ۔ تو ان کے یہاں یہ کارنامہ جا بجا نظر آتا ہے، اور معنی فکسٹی سے آزاد ہوتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ خلاف عقل نہیں لگتے، یا عقل کو اختلاف کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے، اور ان معانی میں ایک ویریفائبلٹی ہوتی ہے، لیکن ویریفائبلٹی ہونے کے باوجود اس میں زیادہ تر امکان معنی وقوع معنی پر غالب رہتے ہیں۔ اب یہ ذرا سا مشکل لفظ ہے، اس کو میں عرض کر دوں کہ معنی جیسے ایک طے شدہ سکہ بند لفظوں میں ظاہر ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، معنی ہے، لیکن یہ کہ میں معنی کو معنی رکھتے ہوئے، محفوظ اس کی معنویت کو ٹھوس رکھتے ہوئے، اس کی معنویت کو قابل تصدیق رکھتے ہوئے اس میں کچھ ایسی چیزیں داخل کر دیتا ہوں جس میں معنی موجود جو ہے وہ معنی مطلوب کے گھیرے میں آ جاتا ہے، یعنی معنی موجود معنی مطلوب کو جو ہے وہ اپنے اندر سے اس طرح جنم دیتا رہتا ہے جیسے کہ کوئی کان جو ہے وہ ہیروں کی ترسیل میں تسلسل رکھتی ہے اور تنوع رکھتی ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ معنی کی جو مین باڈی ہے وہ پوری طرح مشخص اور معروف رہتے ہوئے فکس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں امکان معنی واقعی معنی پر غالب ہے، یعنی امکانات میں گھرا ہوا ایک ستون، یہ زیادہ خوبصورت ہوگا نا۔ تو یہ ان کے یہاں میرے خیال میں ان کے یہاں عام ہے، یہ جہاں جہاں بھی یہ کریں گے
وہاں یہ کیفیت یا یہ وصف ضرور پایا جائے گا ان کی قابل انتخاب شاعری میں۔ تو اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں، یہ جو دو باتیں ہم نے کی ہیں معنی آفرینی اور مضمون بندی کی، تو وہ مضمون بندی عام طور پہ لفظ پر قدرت سے پیدا ہوتی ہے، اور معنی آفرینی جو ہے وہ تخیل کے وسیلے سے مطلب سوجھتی ہے، پھر لفظ پر قدرت وہاں بھی ظاہر ہے ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے ان کی ایک غزل ہے، اس کے کچھ شعر۔ در بدری کا دور ہے، ارے شاہد اعوان صاحب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پہلی نشست میں تو نہیں پڑھی تھی نا یہ، یا اس پہ اس طرح گفتگو نہیں کی میرا خیال ہے۔ ہاں، در بدری کا دور ہے حرف سخن سرا میں رہ، در بدری کا دور ہے حرف سخن سرا میں رہ، معنی و مدعا میں جی رقص و رم صبا میں رہ۔ یہ تو بھائی یہ جو میں نے ابھی معنی اور مضمون کا فرق بیان کیا مجھے نہیں معلوم تھا پہلے سے، لیکن اب جب اس شعر کو پڑھا تو یہ فرق اس شعر میں تو بالکل ہی بے حجاب طریقے سے واضح ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ در بدری کا دور ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے بات کر رہے ہیں کہ در بدری کا دور ہے، یہ مضمون کی تعمیر میں لگنے والی اینٹ ہے۔ حرف سخن سرا میں رہ، حرف سخن سرا معنی کا سنگ بنیاد ہے، اور پھر دوسرے میں اور واضح کر دیا کہ معنی و مدعا میں جی، یعنی مدعا کو آپ سمجھیں کہ مضمون ہے، مدعا کو واضح ہونا چاہیے، ایک تحرک کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک ترسیل کامل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے معنی و مدعا، معنی و مضمون، اور رقص و رم صبا میں رہے، اس میں تصویر بنا دی۔ ہم کیونکہ ایک گوشے سے بات کر رہے ہیں نا، تو اسی گوشے میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، پھر اس شعر کو اور کھولیں گے کہ رقص و رم صبا میں رہ، رم کہتے ہیں افقی حرکت کو، یوں یعنی رم پرواز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، رم غواصی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، رم جیسے ایک افقی حرکت ہے، تو یہ مضمون ہے۔ رم میں کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، رم میں ہر جگہ چھوڑی جاتی ہے، اور ایک تسلسل سا ہے جو کہیں ٹکنے نہیں دے رہا۔ تو یہی تاریخیت ہے، یہی مضمون ہے، مضمون کا ایسنس رم ہے۔ اور رقص جو ہے وہ ایک نقطے کا طواف کرنا ہے، ایک نقطے کا مجذوبانہ طواف، یعنی مجذوبانہ سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کا شعور اور قلب جو ہے وہ پوری یکسوئی کا مادہ اس پر صرف کر دے، اور اس مادے کے صرف ہو جانے کے نتیجے میں اس کی کیفیت ذہنی وسیلے سے نہیں بلکہ وجودی حال کے طور پر حاصل کر لے۔ یہ ہے معنی کی جمالیاتی تشکیل کا منتہا۔ آپ سمجھیں رقص جیسے ایک بھنور کی طرح ہوتا ہے، تو بھنور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، اسے متحرک کہو تو بھی ٹھیک ہے، اسے ساکن کہو تو بھی درست ہے۔ تو اب مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ معنی و مضمون کا تو اسی شعر میں آ گیا۔ اب اس میں یہ کہ آپ دیکھیں کہ پہلی جو اس کی خوبی، پہلی نظر میں جو اس میں اٹریکشن ہے وہ ہے نادر تراکیب یا بعض معروف لفظوں کا ایک جیسے یونیک استعمال، خلاقی کے ساتھ استعمال، یعنی لفظ کو اس کے شجرے سے بے نیاز کر دینا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے جیسے ان الفاظ کو ان کے شجرے سے جو زبان دانوں نے رٹ رکھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے زبان دانی کی ضرورت ہے، تو ان سے بے نیاز کر دیا، ان سے کاٹے بغیر ان سے بے نیاز کر دیا، اور یہ جس شجرے سے منسوب دیکھے اور سمجھے جاتے تھے
اس شجرے میں اگر انہیں رکھا بھی جائے تو ان کا مرتبہ بلند کر دیا۔ تو وہ جیسے یہ کہ در بدری، اب یہ لفظ عام ہے، یہاں یہ عام لفظ اپنے مروج مفہوم سے زیادہ کر کے استعمال ہوا ہے، یعنی در بدری یہاں آپ کسی بھی طرح کے کرائسس اور کیاس کو فرض کر لیں، اس پر در بدری کا یہ صیغہ جو ہے وہ وارد ہو جائے گا، صادق آئے گا۔ تو مثال کے طور پہ کہ یہاں نہ فارم کو کوئی دوام ہے اور نہ اس فارم کے ایسنس کو کوئی ہمیشگی نصیب ہے۔ یہاں فارم بھی حالت جادہ فنا طے کر رہی ہے، اور اس فارم میں جو ایسنس ہے، جو اس کا سبب وجود ہے، جو اس کی معنویت کی بنیاد ہے، وہ بھی اسی طرح فلکس میں ہے، یعنی اس در سے نکلے، یعنی اس فارم سے اس فارم اور اس مفہوم سے اس مفہوم، نتیجتاً نہ یہ مفہوم قابل اعتبار رہتا ہے نہ وہ مفہوم قابل اعتبار رہتا ہے۔ در بدری میں دونوں در جو ہیں وہ ایک منفی اور ناگوار اور نامطلوب تاثر رکھتے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے در پر جانے کا دور ہے، تو یہ جو ایک دروازہ ہے یہ جتنا بیکار ہے اتنا ہی دوسرا دروازہ بھی بیکار ہے، یعنی بے حاصلی کا تسلسل حصول کی خوش فہمی کے ساتھ، یہ در بدری ہے۔ پھر یہ کہ در بدری کو ذرا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو یا زیادہ بڑے احوال سے گزرا ہو یا تاریخ اور آدمی کے تضادات کو اپنے اندر جذب کرنے کی لیاقت رکھتا ہو تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ نہ وجود شعور سے ہم آہنگ ہے، وجود سے نکلو تو شعور میں جاؤ، تو وہاں بھی ویسے ہی قیاس ہے، اور نہ شعور جو ہے وہ وجود سے منسلک رہ گیا ہے۔ تو یہ جو دونوں دروازے ہیں یہ ایک دوسرے سے لا تعلقی کی وجہ سے یہ کھل بھی جائیں تو ان کے کھلنے کے نتیجے میں بھی اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ تو یہ مطلب اس کو اپنے اپنے فہم اور اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے تجربے کے مطابق جیسی بھی معنوی جہت دینا چاہیں، انہوں نے اس عام سے لفظ میں ان تمام جہتوں کی سہار رکھی ہوئی ہے، بلکہ ان تمام جہتوں کی فراہمی کا سامان رکھ دیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ پھر اسی طرح در بدری اور دور، ان میں بھی رعایت لفظی ہے۔ تو در بدری مطلب کسی بھی در پہ ٹکنا نہیں، ایک ہی در اس سے ادھر نکلے، در نمبر 1 سے در نمبر 2، در نمبر 4، در نمبر 5، اور دروازے ظاہر ہے لامتناہی اور لامحدود نہیں ہیں، تو پھر دروازہ نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ تو دور اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنے آغاز پہ ہی ختم ہو تو اسے فلسفے اور منطق کی اصطلاح میں دور کہتے ہیں، کہ چیز اپنی دلیل خود بن جائے تو اس کو دور کہتے ہیں، جو عیب ہے۔ ایک تو یہ دور، دوسرا یہ کہ دور کا مطلب ہے فضول حرکت میں رہنا، کیونکہ جہاں سے چلے ہو بار بار وہیں پہنچنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے ساری طے شدہ منزلیں دوبارہ طے کرنی پڑتی ہیں، تو ایک محمل سی حرکت ہے نا۔ تو یہاں فوری مراد یہی ہے کہ یہ زمانہ ایک محمل حرکت سے بھرا ہوا زمانہ ہے، تو اس میں بچاؤ کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر تو در بدر نہیں رہنا چاہتا تو پھر حرف سخن سرا میں اقامت اختیار کر۔ اب یہ جیسے در بدری میں جو انفرادیت ہے در بدری کے استعمال میں، وہ تھوڑی مخفی ہے، وہ اگر آدمی کی فنی اور شعری تربیت نہ ہو تو وہ اس انفرادیت کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہ جو دوسری ترکیب ہے حرف سخن سرا، یہ اپنی بناوٹ سے لے کر اپنے تاثر اور اپنے تاثر سے لے کر اپنے مفہوم اور اپنے مفہوم سے لے کر اپنے تخیل تک
ہر جگہ جو ہے وہ اچھوتی ہے۔ تو یہ جیسے کسی کو کہیں تو کہے گا ارے یہ کیا بات ہے، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں، اس طرح کی ترکیب کبھی نہیں سنی، ہر آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جو یوں کہیں کہ وہ جیسے بولتی ہوئی انفرادیت ہے، دربدری خاموش انفرادیت اور یہ بولتی ہوئی انفرادیت۔ تو اب اس کو ذرا سا کھولنے کی کوشش کریں کہ حرف سخن سرا کیا ہے، اور سرا کے یہاں دو مفہوم کتنی مشاقی کے ساتھ یکجا کر دیے گئے ہیں۔ حرف مادہ اظہار ہے، حرف ظرف معنی ہے۔ حرف کہتے ہیں زبان کا کھرچ کھرچ کر اس کو خالص کر کے آخر میں جو اس کا جوہر بچ جائے اسے حرف کہتے ہیں۔ تو یہ خالص جوہر ترسیل جو خالص معانی کا واحد کنٹینر ہے، حرف کے علاوہ معنی کا ظرف کہیں نہیں ہے، نہ ذہن میں نہ تاریخ میں۔ تو حرف کہتے ہیں معنی کے سیلف ایکسپوژر کو، معنی کے، بلکہ تھوڑا سا اپنا شوق بھی پورا کر لینا کہ معنی کے پرسیوڈ سیلف ایکسپوژر کو، سیلف ڈسکلوجر کو، ڈسکلوجر زیادہ بہتر لفظ ہے، تو معنی کے قابل ادراک انکشاف کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کی تخلیق ذہن میں نہیں ہوتی، حرف کی تخلیق معنی کے وفور اظہار سے ہوتی ہے۔ تو یہ سب اسی میں معنی ہے، مطلب میں نہیں اپنی طرف اپنا تصور حرف نہیں بتا رہا۔ پھر سخن سرا، یہ اس کی ایک عجیب صفت بیان کی ہے کہ حرف اگر مجھے آپ کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنا لے، یا یوں کہہ لیں کہ معنی اگر اپنے اظہار کا ثانوی وسیلہ اور آخری وسیلہ ہمیں بنا لے تو وہ مطلب سخن ہے۔ حرف ہمارے وسیلے سے جب اظہار پانا قبول کرتا ہے تو اس اظہار کو سخن کہتے ہیں۔ حرف جو اجمال مطلق اظہار ہے، جب وہ تفصیل پکڑتا ہے تو اسے سخن کہتے ہیں۔ تو اور سرا جو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک چالاکی سی ہے اور قدرت مشاقی تو ہے ہی، وہ یہ کہ سرا دونوں معنی میں ہے۔ سرا کے دو معنی ہیں نا، سرائندہ اور جو ہے وہ سرا جگہ، گھر، تو دونوں معنی آپ دیکھیں تو عجیب طرح کا لطف حاصل ہوتا ہے کہ وہ حرف جو سخن کا گھر ہے اور وہ حرف جو سخن سرائندہ سخن ہے، یعنی وہ حرف جو سخن کو اظہار دیتا ہے، وجود دیتا ہے، یعنی وہ بولتا ہوا حرف، یہ حرف سخن سرا ہے۔ لیکن دوسرے پہلو کو بھی اس میں جوڑ دیں، اس میں مطلب ملا دیں تو بہت ایک عجیب طرح کی نشاطیہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ حرف سخن میں ہے لیکن سخن سے زیادہ ہے۔ بس اب اس کا مطلب یہ ہو گیا یا یہ سوجھ گیا، حرف سخن سرا کا یہ مطلب ہے، جیسے انوری نے نعتیہ، وہ کیا انوری نے اپنے قصیدے میں کہا تھا نا کہ در جہانی یو از جہاں بیشی، کہ آپ دنیا میں ہیں مگر دنیا سے زیادہ ہیں، ہم چو معنی کے در بیاں باشد، جیسے معنی لفظ میں ہوتا ہے لیکن لفظ سے زیادہ ہوتا ہے،
تو عین اسی طرح یہ کہ حرف سخن میں ہے. ظاہر ہے کہ ہر لفظ کی تحلیل و تجزیے کا جو آخری نتیجہ نکلے گا، جو اس کا آخری یونٹ بچ جائے گا، وہ حرف ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے جس سے لفظ کی تعمیر ہوتی ہے، سخن کی تشکیل ہوتی ہے، معنی کا اظہار ہوتا ہے، یہ حرف ہے سخن ہی کا حصہ، سخن میں ہے، لیکن سخن سے زیادہ ہے. تو اسی طرح معنی و مدعا، معنی ذہن کی پیسیوٹی یعنی ذہن کی خوش دلی کے ساتھ انفعالیت کا پھل ہے، اور مدعا ذہن کے فعال ہونے کا ثبوت ہے. یعنی مدعا میں ذہن ایکٹیو ہے، معنی میں ذہن پیسیو ہے. یہ بھی مطلب قابل غور بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اپنی پیسیوٹی آف کانشسنس کو بھی، جو مسلمات کا ظرف ہے، اسے زندہ رکھ، اور اپنی تمناؤں کو جو ہے یعنی اپنے شعور کو ایکٹیو رکھتے ہوئے اپنی تمناؤں سے وابستہ رہ. یعنی تو جہاں تکمیل تمنا تیرے اندر پہلے ہے، تمنا کا احساس اور اظہار بعد میں ہے، اپنی اس ندرت کو کام میں لا، اپنی اس ندرت کا احساس پیدا کر، تو پھر یہ تاریخی جبر یا کسی بھی جبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی محمل اور بانجھ دربدری سے تجھے چھٹکارا ملے گا، یا تو ایک حفاظتی حصار میں آ جائے گا. تو اگر دربدری کی اس طغیانی میں بنے ہوئے بلبلے کی حیثیت اختیار کرنے سے بچنا ہے تو یہ کرنا ہوگا. اب دیکھیے دوسری بات کہ معنی و مدعا میں جی، اس کا مطلب ہے اپنے شعور کو اس کی حقیقت کے ساتھ بیدار رکھ. تو شعور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ رکھتا ہے اور کچھ چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، معنی ہے جو وہ رکھتا ہے، اور مدعا یہ ہے کہ وہ کچھ اور چاہتا بھی ہے. تو یہ شعور کا پورا جیسے نظام بتا دیا کہ تو اپنے شعور کو اس کے حقیقی ہونے کے اعتبار سے اپنا مسکن بنائے رکھ. تو اپنے شعور کو حقیقی بنائے رکھتے ہوئے اپنا سبب حیات بنائے رکھ، تو پھر دربدری سے بچے گا. یہ شعور کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ وجود کے ساتھ ہے. اور بخدا یہ میں کسی تکلف سے نہیں کہہ رہا، یعنی یہ زور لگا کے معنی نہیں نکال رہا، جس کا مجھے حق ہے، لیکن یہ کہ میں اس وقت مراد شاعر کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں. تو رقص و رم صبا یہ وجودی ہے. سمجھ گئے نا کہ معنی و مدعا یہ شعوری ہے، اور رقص و رم جو ہے یہ وجودی ہے. تو ایک حال پیدا کر کہ جو مطلب یہ کہ جس کی حرکت خط مستقیم کی طرح بھی ہو، اور جس کی حرکت جو ہے وہ اس محمل دور یعنی چکراؤ کو حقیقی دور کے سامنے رکھ کے ذلیل کروانے والی بھی ہو. اب آپ دیکھیں نا، دور اور رقص میں بھی ایک وہ ہے نا چکر سا، تو وہ بھی مطلب عجیب طرح سے گندھا ہوا شعر ہے، مطلب بہت زیادہ جڑا ہوا شعر ہے. تو رقص میں رہ یعنی معنی سے وفادار رہ، رم میں رہ یعنی اپنے تصرف اور اپنے وجودی قوتوں سے آگاہ اور ان کو عمل میں لانے والی سچویشن میں رہ. تو تب ہی دربدری کا یہ دور تجھے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. تو یہ ہو گیا جناب. وہ اس میں اور باتیں بھی ہیں، لیکن میں چھوڑتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی 25 نشستیں ہو جائیں. تو اب دیکھیں اسی غزل کا دوسرا شعر کہ روشنی اور تیرگی دور بدور ساتھ ہیں. روشنی اور تیرگی دور بدور ساتھ ہیں،
وقت نبود و بود ہے، لمحہ سرمسا میں رہ۔ عجیب ہے۔ اب اس میں جو ہے روشنی، تیرگی، دور بدور، وقت نبود و بود، یہ سب جیسے روایتی معنی میں ہیں۔ مطلب یہ سب جو بھی کلاسیکی روایت سے واقف ہوگا اس کے لیے بہت مانوس ہیں، اور یہ ان کی اس مانوسیت کو توڑ نہیں رہے، مطلب ایک چلن کے مطابق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں کوئی نئے معنی پیدا کیے بغیر۔ لیکن جو آخری ترکیب ہے اس نے گویا ان معروف اور مروج معانی رکھنے والے لفظوں میں بھی ایک تازگی پیدا کر دی ہے، ایک زندگی پیدا کر دی ہے۔ وہ ہے لمحہ سرمسا۔ کمال ہے، یہ کمال ہے، واقعی کمال ہے کہ لمحہ سرمسا یہ ترکیب بھی نہیں ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ صرف جدت نہیں ہے، یہ صرف کوئی اپج نہیں ہے جدید شاعروں کی طرح کہ وہ ایسے ہی کوئی چیز بھی کہہ دی۔ یہ بہت ذمہ داری سے بنائی گئی ترکیب ہے، اور معنی سے چھلکتی ہوئی ترکیب ہے، اور معنی بھی ایسے ہیں جو کسی اور حالت ترکیبی میں اس طرح ایکسپریس نہیں ہو سکتے تھے۔ مطلب یہ جدت ناگزیر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جدت جواز کے ساتھ ہو تو انفرادیت ہے، جواز کے بغیر ہو تو اہمال ہے، ایبسرڈیٹی ہے۔ تو لمحہ سرما سا جیسے یہ کوئی بیج ہے جس میں پہلے بیان ہونے والا جنگل ایک دم جیسے کھنچ آیا ہے، یہ عجیب سا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ روشنی بود ہے، تیرگی نبود ہے، یعنی ہونا نہ ہونا، اور اسی طرح روشنی اور تیرگی جہاں متصل ہو جائیں تو وہ ظرف لمحہ ہے اور وہ منظر سرمسائی کا ہے۔ یعنی سرمسائی یہ روشنی اور تیرگی کے آپس میں جل کر جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک لمحہ کوئی ہوتا ہے جس میں یہ روشنی اور تیرگی دونوں جذب ہو جاتی ہیں، تو وہ لمحہ نہ روشن ہوتا ہے نہ سیاہ ہوتا ہے۔ تو وہ نہ روشن ہونا اور نہ سیاہ ہونا، اس پوری کیفیت کو اس ترکیب میں یعنی سرمسا ہونے میں کھپا دیا گیا ہے، اور پوری طرح کھپا دیا گیا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ ترکیبیں بتا رہے ہیں نا کہ موجودہ یہ دربدری کے دور سے حفاظت کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، تو اسی تسلسل میں کہ آج کی بات نہیں ہے کہ روشنی اور ظلمت جو ہیں وہ پیرلل چل رہی ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہے، کیونکہ آدمی اور زمانہ جہاں ایک دوسرے سے مشروط ہوں گے یا جہاں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو ہوں گے، وہاں خیر و شر اور روشنی اور تیرگی کو داخلے کا راستہ مل جائے گا، بلکہ وہاں خیر و شر ہی شرط وجود بنیں گے۔ روشنی اور تیرگی ہی ہستی کا نظام چلانے والی دو متضاد ٹکراؤ رکھنے والی قوتیں بنیں گی۔ ان میں سے ایک بھی منہا ہو جائے تو پورا نظام ہستی باطل ہو جائے گا۔ تو اب اس پس منظر میں یہ دیکھیے کہ یہ تو ہمیشہ سے خیر و شر، ظلم عدل، یہ سب جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ تو لیکن یہ جو دور ہے یہ لگتا ہے کہ فیصلے کا دور ہے۔ اس دور میں تاریخ پر آدمی کو غالب کرنا ہے، ورنہ پھر فنا ہی فنا ہے، ورنہ فنا بھی ایسی ہے جو قابل ذکر نہیں ہے، جو بے معنی فنا ہمارا مقدر ہے۔ اگر ہم نے اب آدمی کو تاریخ پر غالب نہیں کیا، آدمی آج تک تاریخ کا مرکب رہا ہے لیکن کام چلتا رہا، لیکن اب کام نہیں چل سکتا تاریخ کا راکب بنے بغیر۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ مرنے جینے کا سوال ہے، یہ اب ہمیں ہونے نہ ہونے میں
کوئی چیز چوز کرنی ہے، یہ وہ دور ہے، فیصلہ کن دور ہے۔ تو اب جو ہے اس انتہائی نازک دور میں اور انسانی تاریخ میں ممکنہ طور پر سب سے بڑے فیصلے کی صلاحیت، اہلیت، طاقت اور ہمت پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ تاریخ اور انسان یہ ایک ہی ظرف میں کہیں یکجا ہیں۔ تاریخ کا سارا جدلیاتی پیٹرن وہ ایک لمحے میں سنتھیسائزڈ ہے۔ وہاں روشنی اور تیرگی کے نام بھی الگ الگ نہیں رہے۔ روشنی نے تیرگی کو ضم کرنے میں اپنا ایثار کیا، تیرگی نے روشنی سے موافقت پیدا کرنے کے لیے اپنی بھی کچھ قربانی دی۔ تو جہاں یہ جو تضادات ہیں، جس لمحے میں، وہ لمحہ چاہے زمانے میں ہو چاہے تیرے اندر ہو، کیونکہ لمحہ وقت کا سب سے ابتدائی یونٹ ہے، وقت حال کو بھی کہتے ہیں۔ انفس میں بھی جو زمانہ چل رہا ہے وہ احوال کا تسلسل ہے، آفاق میں جو زمانہ چل رہا ہے وہ لمحات کا تسلسل ہے۔ تو یہ دونوں اس میں شامل ہیں کہ تو ان کے سنتھیسائزڈ ورژن میں اگر رہنے میں اب کوتاہی کرے گا اور اب اسے اپنی پناہ گاہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر روشنی اور تیرگی سے تو پھر بھی کچھ معنی پیدا ہو رہے تھے، وجود اور عدم کے ٹکراؤ سے پھر بھی کچھ تصورات ہستی جنم لے رہے تھے، یہ دونوں پروڈکٹیو تھے، لیکن اب نہیں رہیں گے۔ اب تو ایسے اندھیرے میں جائے گا جس اندھیرے کی سہار تیرے باہر موجود اندھیرے میں نہیں ہے۔ تو ایک ایسے عدم کی خوراک بنے گا جس کو وجود سے تضاد کی نسبت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے وجود کا حامل بن کے رہ جائے گا جو عدم کے لائق بھی نہیں ہے، یعنی جو عدم سے بھی اپنی متضاد نسبت کو نبھانے کے لائق نہیں ہے۔ تو بہت مطلب اس کو طرح طرح سے، تو یہ جو ہے بھائی اچھا یہ غزل ذرا سا مکمل کر یا شاہد اعوان صاحب، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آج آخری کریں گے، لیکن ایک کی اور اجازت دے دیجیے گا۔ اول و آخر ایک ہیں، میں مجبوراً انتخاب کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اول و آخر ایک ہیں، مست الست ایک ہیں، ایک سے۔ اول و آخر ایک ہیں، مست الست ایک سے، خواہش انتہا جھٹک لذت ابتدا میں رہ۔ بڑا مطلب بہت فلسفیانہ ورث والا شعر ہے یہ۔ تو اب کیا کیا کہ جب تو تضادات سے اوپر اٹھ سکنے والا شعور پیدا کر لے گا، جب تو شعور کو عالم وجود سے بلند کر لینے کی طاقت پیدا کر لے گا، وہ راستہ پا لے گا، تو تجھ کو یہ کھلے گا اوپر سے دیکھنے میں، ٹرانسینڈنٹ موقف کے ساتھ دیکھتے ہوئے تجھے یہ پتہ چلے گا کہ اول و آخر یعنی زمان کا اول و آخر یہ ایک ہی ہے، یعنی اس کا آخری نقطہ اور پہلا نقطہ ایک ہی ہے، بیچ میں جو کچھ ہے وہ مطلب سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ اور مست الست ایک سے کہ وجود اپنے پورے نظام زمانی میں ایک ہے، اور وجود نہیں مطلب یہ جو ہے ہاں، اور شعور اس وجود کو عکس کرنے والے واحد آئینے کے طور پر بھی ایک ہے۔ یعنی انتہائی علم یہی ہے کہ شعور بھی وحدت اساس ہے اور وجود بھی وحدت پر بنیاد رکھتا ہے۔ تو اس میں خواہش انتہا، یہ ابتدا انتہا تو یہاں کے چکر تھے نا، اب تجھے اوپر سے اپنے شعور کو ایک ٹرانسینڈنٹ پرسپیکٹو فراہم کر کے اس سے یہ اس پورے انسانی اور تاریخی نظام کو دیکھنے کا جو ہے وہ کی جگہ اور روزن مل گیا ہے۔
تو اب تجھے تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا، لیکن اگر نہ معلوم ہوا تو تاکید مزید کے طور پر تجھ سے کہتا ہوں کہ جب انتہا اور ابتدا ایک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدا ہی حقیقی ہے۔ یہ بات سمجھیں، انتہا ہمارا وہم ہے، حقیقی ابتدا ہی ہے۔ آپ سمجھو ایک ہی نقطہ ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، تو اس کا مطلب جو پہلے ہے وہ حقیقی ہے۔ تو اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ انتہا جو اپنی طلب اور اپنے مقاصد اور اپنے نصب العین اور مستقبل کا تصور اور پھر تاریخ کے جبر کو جھیلنا اور اپنی جینوین خواہشات اور ضرورتوں سے مجبوراً دستبردار ہوتے رہنا، تو یہ سب جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تو خواہش انتہا میں رہتا ہے، یعنی تو وہم کی طرف لپک رہا ہے حقیقت کی طرف پیٹھ کر کے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ان کی شعور بھی وحدت، وجود بھی وحدت، اپنی اپنی جگہ بھی وحدت ہیں، اور اپنے دونوں سے مل کر ایک نئی وحدت اور مجموعی وحدت ہیں۔ تو جب یہ سب ریئلائز ہو گیا ہے تو اب تیرے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے اوریجن سے جڑا رکھ، اپنے آپ کو اپنے ماخذ سے جڑا رکھ، یعنی اپنی حقیقت سے جڑا رکھ، اور اپنی فعلیت پر، اپنے مطالبات پر اصرار نہ کر۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی نقیض نہیں رہے گی، ناکامی اور کامیابی جو ہیں وہ آپس میں تضاد کی نسبت نہیں رکھیں گے، کیونکہ تو اپنے وجود و شعور دونوں کی مجموعی وحدت میں شانت رہنا سیکھ گیا ہے۔ تو وہاں کامیابی ہو یا ناکامی ہو، دونوں ادھورے ہیں۔ تو یار اور ایک شعر اور کر لیتے ہیں، کیونکہ میں اب کہاں تک اس میں انتخاب کروں، یہ غزل بھی پوری کمال کی ہے۔ تو یہ ذرا سادہ سا ہے، تو ذرا ایک لائٹر نوٹ پہ نشست ختم کرتے ہیں۔ وہ جو کہیں رہٹ پہ تھی جی کی محیب سائیں سائیں، وہ جو کہیں رہٹ پہ تھی جی کی محیب سائیں سائیں، اے دل اسی فضا میں رو، اے دل اسی ہوا میں رہ۔ یہ رہٹ بہت علامتی ہے، بہت سمبولک ہے، اور جی کی محیب سائیں سائیں یہ جیسے اس کی انٹرنلائزیشن ہے۔ رہٹ تاریخ کا قانون، وجود کا ضابطہ ہے، اور جی کی محیب سائیں سائیں اس کو جذب کر کے جو ہے وہ پھر بھی اپنے اندر خلا کو پانے کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں بھی وہ کیا لذت ابتدا میں رہ کہ رہٹ، وہ جو چرخ وجود تھا، وہ جو چرخ اصالت ہے، وہ جو چرخ کیا نام ہے، چرخ حقیقت ہے، تو اسی سے نکالا ہوا ایک جرعہ آب ہے۔ تو اپنی اس اوریجنل حالت میں رہ کہ جہاں ہستی جو ہے وہ وضع ہو رہی ہے، جہاں ہستی کا قوام یا ہستی کے آئندہ وجود میں آنے والے کھیت کی سیرابی کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو وہاں جو تیرے جی کی محیب سائیں سائیں تھی، تو اصل میں اسی کی بنیاد پر موجود ہے۔ تیرا سارا وجودی اندوختہ اور جواز تیرے جی کی وہ سائیں سائیں تھی جو تخلیق کے رہٹ کی آواز سے ہم آہنگ بھی تھی اور متصادم بھی تھی۔ تو اے دل اسی فضا میں رو، رونا آخری کیفیت ہے، رونے سے مکمل کیفیت، رونے سے زیادہ کرسٹلائزڈ حال
رونے سے زیادہ مکمل اپنے ہونے کا تجربہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو کیونکہ رونے میں دماغ اور دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں، تو یہ مکمل حال ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ جو جہان کمال تھا، جہاں رہٹ چل رہا تھا اور جی سائیں سائیں کر رہا تھا، اسی فضا میں یہ رو جو ہے وہ سائیں سائیں کا دوسرا ورژن ہے، کہ وہاں تو نہ ہونے میں تھا تو سائیں سائیں تیرا اثاثہ تھا، یہاں تو ہونے میں نہیں ہے تو یہاں رونا تیری ذمہ داری ہے، کہ اے دل اسی فضا میں رو، اوریجنل فضا میں، اور اے دل اسی ہوا میں رہ۔ اب ذرا اس میں غور کیجئے کہ رونا حال ہے اور ہوا خیال ہے۔ ہوا کا ایک مطلب خیال بھی ہوتا ہے، گمان بھی ہوتا ہے، تو اس مطلب کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا، اس شعر کو بھی، مطلب یہ شعر تقاضا کرتا ہے کہ اس مطلب کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو گویا یہ ایک ہجے کے ساتھ دو لفظ باندھے گئے ہیں، تو اے دل یعنی اپنے موجود ہونے کے اوریجنل ماحول میں رہے، اور اس ماحول میں تجھ پر جو عائد ذمہ داری ہے اسے ادا کرتا رہے، یعنی روتا رہے، اور پھر اپنے ذہن، اپنے شعور کو بھی اسی ہوا میں رکھ، یعنی اپنے شعور کے ساتھ اسی ہوا میں رہ، اور اپنے وجود کے ساتھ اسی فضا میں اپنا کام کرتا جا۔ یہی ہے اب اپنے آپ کو آتھینٹک بینگ بنانے کا واحد راستہ، کہ وجود کی ورجن فضا میں رہ اور شعور کی جو ہے وہ بلینک تکمیل کی حالتوں کو اپنے اندر دوبارہ بیدار کر۔ تو جناب یہ ہو گیا، آج ہو گیا، اب وہ اگلی مرتبہ کوشش کریں گے کہ گفتگو پوری کریں، مطلب یہ سلسلہ تمام ہو جائے۔ تو آج کے لیے میں شاہد اعوان صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکا۔